السلام علیکم ناظرین، کہتے ہیں شیخ جنید بغدادی ایک بار سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں بہلول کا حال معلوم ہے؟ مریدوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس کا حال جان کے کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد بہلول کو ایک صحرا میں ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ وہ سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی، شیخ نے جواب دیا۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پہ نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر سے یہ سوال کیا کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے طریقے سے تو نا واقف ہو، مگر گفتگو کے طریقے تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے کچھ اور طریقے بھی بیان کیے۔ بہلول نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل پڑے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب تو معلوم نہیں ہیں، سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا؟ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو درود و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ضابطہ کہا جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے کہا گفتگو کرتے وقت دل کا پاک ہونا اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بات کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی، خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کی جائے، تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے بارے میں کہا اسی طرح جو سونے کے متعلق تو نے بتایا یہ بھی اصل مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سمجھ میں آیا کہ بہلول دانا کوئی عام آدمی نہیں
ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔